نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جس نام سے یہ مکمل سورت ہے اس کا واقعہ چل رہا ہے، اور ہم نے لاسٹ آیات میں دیکھا کہ کس طرح سے جو بنی اسرائیل ہے وہ کس طرح سے ہیلے بہانے سوال در سوال کر کے بات کو، جس کو کہتے ہیں نہ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ پھر ٹالم ٹول کرتی ہیں۔ اسی طرح سے باتوں میں پوچھا جا رہا ہے، باتوں میں کہا جا رہا ہے کہ کیا کریں، اب کون سا رنگ ہو، کیسی ہو۔ اور یہ واقعہ آپ جانتے ہیں چلا یہیں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ بس ایک گائے ذبح کرو۔ وہ بھی جیسے کہ ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص جو قتل ہو گیا تھا، تو اس کے قتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور پھر اس کا جو ٹکڑا ہے وہ مردہ شخص کو لگائیں۔ یہاں پہ 2-3 کانسیپٹس کلیئر کرنا در حقیقت مطلوب تھے۔ ایک کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو مردہ کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ ایک اس واقعے کو رونما کرنا، یہ معجزات پہلے آپ دیکھیں گے پہلے بہت زیادہ موجود تھے، اسپیشلی بنی اسرائیل کے مواقع میں۔ اور دوسرا یہ دکھانا مطلوب تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات جو زندہ کرتی ہے اور موت دیتی ہے۔ دوسرا ان کے ذہنوں میں جو گائے کا جو تصور تھا ایز اے خدا، ایز اے گاڈ، ان کے ذہن میں جو خدا کا تصور تھا اس کو پامال کرنا تھا، اس کو جھٹلانا تھا کہ کوئی چیز در حقیقت اہمیت نہیں رکھتی سوائے اللہ کی ذات کے، کیونکہ کرنے والا خالق و مالک صرف اللہ کی ذات ہے جو ان کو مسلسل نجات دیے جا رہا ہے اور انعامات پر انعامات دیے جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی وہی پرانی عجیب و غریب قسم کی روایات اور ان کے ذہنوں میں پھیلے ہوئے پرانے اصول وہ چل رہے تھے۔ تو اسی حوالے سے ہم لوگوں نے پہلی جو آیت پڑھی سے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جب سوال کیا کہ بتاؤ وہ کیسی ہو، اپنے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر آؤ، تو انہوں نے کہا جی درمیانی عمر کی ہو، نہ زیادہ بڑی نہ چھوٹی، اور اس کو قتل کرو۔ اب پھر جب یہ بات ایک سوال آیا، پھر اس کے بعد ایک اور اب انہوں نے سوال کر دیا جس کو ہم اس آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ اگلا ان کا سوال ہے جی قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما کیسی ہو، ہی وہ، ہیا یا ہی، وقف کی صورت میں ہی، وہ کیسی ہو، وہ کیا چیز، گائے، کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے، مطلب ہم کچھ شش و پنج میں پڑ گئے ہیں اس کے بارے میں۔ اصل میں بات وہی ہے جو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ مشتبہ نہیں ہوئی تھی، در حقیقت وہ اس کو کرنا ہی نہیں چاہ رہے، بے جا سوال پر سوال اور پھر ٹال مٹول کرنا۔ وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا لمہتدون، ہم ضرور اس مقصد کو پہنچ جائیں گے، اس مطلب کو پہنچ جائیں گے جو اللہ کا حکم ہے۔ اب اس بنی اسرائیل کی جو گروہ تھا نا، سبھی تو منکر نہیں تھے، سبھی تو ٹال مٹول نہیں کر رہے تھے، ان میں سے صرف چند گروہوں میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے انشاء اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ قرآن پاک میں ایک نوٹ کروانا چاہوں گی، آپ ضرور دیکھیے گا کہ کیسے لکھا ہوا ہے۔ ہم زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو جب اردو میں یا عربک میں بھی لکھتے ہیں تو ان کو الگ نہیں کرتے بلکہ ملا ہوا انشاء اکٹھا لکھا ہوتا ہے، وہ غلط ہے۔ خدا نہ خواستہ اس کو مت لکھا کریں، وہ غلط ہے۔ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن جو جڑا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کو لکھنے سے اوائڈ کیا کریں۔ اور ہر بات میں جو بھی ہم ارادہ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم جو بھی کام ارادہ کرتے ہیں، جو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں، اگر اس کے اندر ہم انشاءاللہ کہ اللہ کی مدد، کہ اللہ چاہے
تو وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ شامل کر دیے جائیں الفاظ تو آپ کی زندگیاں بھی بدل جائیں۔ لیکن ہم ماڈرنزم کے لوگ انشاءاللہ، بسم اللہ یا جزاک اللہ یا السلام علیکم کہنے کے معاملات کی بجائے تھینکس، ہاؤ، اٹس اوکے، آئل ڈن اٹ، اس قسم کے الفاظ یوز کر کے اپنے آپ کو گورا تو ثابت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھول گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت شامل نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ وہ پھر آپ کے اپنے ذات کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کر دے تو کر دے۔ بہرحال مقصد تھا کہ اس گروہ میں سے، ان تمام بنی اسرائیل کے گروہ میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ پر توکل کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اس کو بس کر دیں جو اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا بے شک کہ وہ ہمارے لیے تھوڑا سا ہم شش و پنج میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اللہ نے چاہا۔ جب یہ چند لوگوں نے یہ الفاظ میں انشاء اللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور ان کی جو مزید ابھی اور چکر لگنے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اور ابھی اسی معاملات میں الجھانا تھا، تو وہ نسبتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور پھر آگے سے معاملہ حل ہو جائے گا، وہ ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کا مدد کے ساتھ الفاظوں کو یوز کیا کہ انشاء اللہ، کہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم اپنے مقصد میں ضرور ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ ان البقرہ تشابہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ تو یہ اصل میں جو مشتبہ ہونا تھا، بنی اسرائیل کو اس گائے کے بارے میں جو شبہ گزرا تھا، وہ شبہ نہیں تھا، بلکہ واضح طور پر پتہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، اس کا حکم آ چکا ہے، لیکن چاہتے تھے کہ کوئی سوال ہمیں گائے کو ذبح کرنے سے بچا ہی دے، ہم منع ہی ہو جائیں، کوئی ایسا ہم سوال کریں کہ انسان اگلا تنگ آ کر یہ کہہ دے کہ بس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دے کہ بس رہنے دو، تم لوگوں سے نہیں ہوگا، رہنے دو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے یا اگنور کر دیں گے، یا اس طرح کے بے جا بہت زیادہ سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے انسان اس کام کو کرنا ہی نہیں چاہتا، انسان اس ہدایت کو پکڑنا ہی نہیں چاہتا۔ لہٰذا زیادہ سوال کرنے سے انسان پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اصل میں در حقیقت وہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے۔ وَإِنَّ إِن شاء اللہ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچیں گے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہوگی، یعنی کہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے ہدایت پا لیں گے۔ اصل میں وہ اپنے اوپر خود ہی سوالوں کے گھیرے ڈالتے جا رہے تھے، جن کی وجہ سے ان کو گائے مشتبہ نہیں ہو رہی تھی۔ رفتہ پہلے شوہ رنگ، پھر اس طرح کا، پھر اور درمیانی عمر اور بڑی عمر اور اس طرح کی ہو، یہ ساری وہ جو تصدیق چل رہی تھی ان کے ذہن میں، اصل میں اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرف لے کے جا رہا تھا جن گائے کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، جن گائے کا ان کے ذہن میں تھا کہ یہ گائے ہماری پوجنے کے قابل ہے، یہ گائے ہے، لیکن یہ اس قدر ویلیو رکھتی ہے کہ اس کی ہم پوجا کر سکیں۔ اپنے ہی ذہن میں انہوں نے اس طرح کے کنسپٹس بنائے ہوئے تھے، ورنہ گائے تو گائے ہے، ایک جانور کو کیا پوجنا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اس رنگ کی ہو، اس شکل کی ہو، اور آگے اس سے زیادہ اور مشکل سوال آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے، جانیں گے اس کے حوالے سے۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے الحمدللہ انشاءاللہ، کچھ لوگوں نے انشاءاللہ کا الفاظوں کو استعمال کیا، اور ان کی سختی میں کمی آئی اور ان کے لیے آسانی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی چیز کو تھوڑا سا ان کے لیے آسان کر دیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی آیت کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔